أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو خير معروف عرف وأرفع موصوف وصف وأعلى محمود حمد وأكبر مقصود قصد وأفضل معبود عبد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين. ولعنة الدائمة الباقية العاظمة على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وجلالتهم وعظمتهم ومقامهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات اللہ محمد حمد و ثنا و تعریف ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا کیا کہ اہل بیت کا ذکر کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما دیا. مجالس اعضاء باعنوان ایام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور یہ 3 روزہ گفتگو ہے، 3 روزہ مجالس ہے. ان مجالس کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید والفرقان حمید کی ایک ایسی آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے کہ کئی مرتبہ یہ آیت آپ حضرات نے سماعت فرما چکی ہیں، کئی مرتبہ اس آیت پہ مطالب سماعت فرما چکے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. حبیب یاد کیجئے ایک ایسے وقت کو کہ جب پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا بکلمات، چند کلمات کے ذریعے سے. فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، سرخرو ہو گئے. اور جب کامیاب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام تو پروردگار عالم کہہ رہا قال انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا پروردگار عالم تو نے مجھے لوگوں کا امام بنایا ومن ذریتی، لیکن یہ عہدہ کیا میری ذریت تک جائے گا؟ کیا میری نسل تک یہ عہدہ پہنچے گا؟ تو سو ارشاد رب العزت ہوا قرآن مجید کی اس آیت کا اگلا ہی حصہ ہے. پروردگار نے کہا لا ینال عہد الظالمین. ہم نے اس موقع میں ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم ہمارا یہ پاک و پاکیزہ منصب ظالمین تک نہیں پہنچے گا.
تو کچھ مطالب مجھے اس آیت کی ذہن میں آوازات کے حضور پیش کرنے ہیں، اور بہرحال موضوع گفتگو سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ہمارا اختلاف تمام مکتب فکر سے اسی بات پر ہے کہ انہوں نے اس آیت کو پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنی عہدہ امامت کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کر لی۔ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں ایک ایک مطلب پہ اگر توجہ فرمائیں گے تو پھر کسی اور اشکال کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ ایک صلوات پڑھنے تبھی گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ، حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ بڑی آسانی سے آپ نے یہ جملہ سن لیا، لیکن یہ جملہ اتنی آسانی سے سننے والا نہیں ہے اگر غور کریں تو۔ پروردگار عالم کہہ رہے حبیب یاد کیجئے آپ اس وقت کو۔ مجھے بتائیے کیا ہے اس وقت کو رسول خدا یاد کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں یاد کر سکتے ہیں تو پھر کیسے یاد کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ قانون یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی وقت یاد کرانا ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ جملہ اس سے پہلے میں نے عطیہ کیا ہے آپ کو یا نہیں، کلام عرب میں جب بھی لفظ وعظ آ جاتا ہے تو وعظ کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو ابتدائی کلام میں آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متکلم مخاطب کو کوئی گزرا ہوا زمانہ یاد کرا رہا ہوتا ہے۔ بات کرنے والا جس سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے اس بندے کو ایک ایسا گزرا ہوا زمانہ یاد کرا رہا ہوتا ہے جس میں بات کرنے والا بھی موجود ہوتا ہے اور جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں، میں کہوں یاد کیجئے آج ایک جگہ پہ میں مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں پہ میں نے ایک جملہ کہا، مجھے آپ بتائیں آپ میں سے کتنے حضرات ہیں جو یاد کر سکتے ہیں اس جملے کو؟ کوئی بھی یاد نہیں کر سکتا۔ اس لیے یاد نہیں کر سکتے کیونکہ جب میں نے وہ جملہ وہاں پہ کہا تھا تو وہاں پہ میں تو موجود تھا لیکن آپ حضرات وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو جب آپ موجود ہی نہیں تھے تو آپ یاد بھی نہیں کر سکتے ہیں، عقل انسانی فیصلہ کر رہی ہے۔ لیکن اگر میں کہوں یاد کیجئے میں نے 15 رمضان کے جشن میں آپ کے سامنے جملہ پڑھا تھا، تو اب آپ اس جملے کو یاد کر سکتے ہیں؟ اب آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ یاد کر سکتے ہیں کیونکہ جب میں جشن پڑھ رہا تھا تو میں بھی وہاں پر موجود تھا اور آپ بھی وہاں پر موجود تھے۔ قانون طے ہو گیا نا کہ اگر کسی کو کوئی گزرا ہوا زمانہ یاد کرانا ہوتا ہے تو بات کرنے والا کے موجود ہونا بھی ضروری ہے، جسے یاد کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کے موجود ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ اب پروردگار جو خالق عقل ہے وہ کہہ رہے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تھا۔ اس کا مطلب پروردگار نے اس آیت میں دعویٰ کر دیا نا کہ دیکھو مسلمانوں اس دعوے کی تجاوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھ لو جب میں نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا تو میں بھی وہاں پر موجود تھا، میرا رسول بھی وہاں پر موجود تھا۔ پہنچ رہی بات حضرات تک؟ پروردگار کہہ رہے یاد کیجیے حبیب اس وقت کو، اس کا مطلب نبی موجود تھے۔ تو اب یہ سوال ہی ختم ہو گیا نا میرا نبی کب سے ہے، ختم ہو گیا سوال، اب اس سوال کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پھر کاہے کا اختلاف ہے کہ کوئی کہتا ہے نبی 12 کو آئے ہیں اور 12 کو چلے گئے ہیں۔ سنا ہی اعتراض آپ نے؟ اچھا جملہ ہے، 12 کو آئے اور مجھے نہیں معلوم اس جملے پہ آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، لیکن جملہ یاد رکھیے گا۔ کیا جملہ ہے؟ نبی 12 کو آئے اور 12 کو ہی چلے گئے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی 12 کو آئے 12 کو چلے گئے یہ انہوں نے کہنا شروع کیا تو اتنا اچھا جملہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ جملہ اس کے بعد آپ سے کہے تو بڑھ کے یہ کہہ دینا کہ بھئی اس کا مطلب تم یہ مانتے ہو نا کہ میرا نبی نہ 12 کے بغیر آتا ہے نہ میرا نبی 12 کے بغیر جاتا ہے۔ نہیں، جملہ تو آپ کہنے والا ہوں بھئی مان لیا نا تم نے کہ نبی نہ 12 کے بغیر آتا ہے نہ 12 کے بغیر جاتا ہے، تو جب خود ہی فیصلہ کر لو، جب امت کے نبی کا 12 کے بغیر گزارا نہیں ہے تو امت کا کیسے گزارا ہو سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اس وقت بھی موجود تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، موجود نہیں تھے، نبی تھے۔ بڑھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، رسول خدا کی حدیث ہے، فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔
میں آ جاؤں گا اسی جملے سے اپنے موضوع کی جانب. رسول خدا نے مجمع اصحاب کے سامنے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. کچھ دیر گزری دوبارہ اس دعوے کو دہرایا، پھر کچھ دیر گزری دوبارہ اس دعوے کو دہرایا. جب 3 مرتبہ یہ دعویٰ کر چکے نا تو اب مسجد سے علی داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. علی نے کہا یا رسول اللہ کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، ارے میں اس وقت ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو یہ وہ نہیں ہے جو اس دنیا میں آنے کے بعد بنائے جاتے ہیں، یہ پہلے بنائے گئے ہیں پھر دنیا میں اتارے گئے ہیں. صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد کی ذات. حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم 100% نمبر کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں. جو بچے بیٹھے ہوئے ان کے لیے آسان کر دوں، فقط کامیاب نہیں ہوئے، اتمہن کا مطلب مکمل کامیابی حاصل ہوئی ہے، تمام کامیابی حاصل ہوئی. اور اب جب تمام کامیابی حاصل ہو گئی نا تو اب پروردگار نے کہا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم اب ہم تمہیں امام نہیں بنا رہے، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کتنے بڑے نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اتنے عظیم منصب پہ فائز ہیں کہ 5 عہدے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس. کتنے عہدے؟ 5 عہدے. جملہ کہہ دوں، پنجتنی ہے ابراہیم علیہ السلام. 5 عہدے. پہلا عہدہ جو پروردگار نے ابراہیم کو عطا کیا نبوت، معمولی عہدہ نہیں ہے، گنتے جائیے گا. ایسے 5 عہدے کہ ہر عہدے میں سے کوئی ایک عہدہ بھی کسی کو مل جائے اس کا احترام واجب ہو جاتا ہے. پہلا عہدہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، ابراہیم نبی ہے. دوسرا عہدہ جو پروردگار نے عطا کیا، ابراہیم علیہ السلام فقط نبی نہیں ہے، 313 رسولوں میں شامل ہے. فقط رسول نہیں ہے بلکہ پروردگار نے اولو العزم پیغمبر بنایا ہے. چوتھا عہدہ پروردگار نے اپنا دوست بنایا ہے، خلیل خدا، مقام خلت عطا کیا ہے. اور 5واں عہدہ یہ امامت کا عہدہ، لوگوں کے امام ہے ابراہیم علیہ السلام. لیکن کیا کہنا ہے پروردگار عالم کی فصاحت و بلاغت و حکمت کا کہ پروردگار نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ جب ابراہیم امتحانات میں کامیاب ہو گئے تب ہم نے نبی بنایا. نہیں پہنچا جملہ آپ حضرات تک. بھائی یہ کہا پروردگار نے جب کامیاب ہو گئے تو ہم نے نبی بنایا؟ نہیں. کیا کہا؟ کیا یہ کہا کہ جب کامیاب ہو گئے تب ہم نے رسول بنایا؟ یہ بھی نہیں کہا. کیا پروردگار نے یہ کہا جب ابراہیم کامیاب ہو گئے تب ہم نے اپنا دوست بنایا؟ نہیں. بلکہ پروردگار نے کہا جب ابراہیم کامیاب ہو گئے تو ہم نے لوگوں کا امام بنایا. اس کا مطلب امامت ایک ایسا عہدہ ہے کہ ابراہیم جیسا معصوم نبی بھی جب تک امتحان نہیں دے دیتا امام نہیں بن سکتا ہے. اب دنیا والے خود ہی فیصلہ کر لے بھائی جب ابراہیم جیسا معصوم نبی بغیر امتحان کے امام نہیں بن سکتا تو ایک عام امتی کلمے کے بنیاد پہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ کیا فقط کلمہ پڑھنے سے امام بن جائیں گے؟ کہ کلمہ اس قدر اچھا ہے ان کا؟ میں جملہ کہوں، اگر کلمے کو تمام شرائط کے ساتھ پڑھ لیں گے نا تو امام بن جائیں گے. اگر کلمے کو تمام شرائط کے ساتھ مان لیں گے امام کے سچے چاہنے والے بن جائیں گے. کلمے کی شرائط جانتے ہیں؟ چلیں واقعہ پیش کروں. 8ویں علی ہیں، نیشاپور سے گزر رہے ہیں. نیشاپور سے 8ویں علی کا گزر ہے اور روایت ہے 40,000 افراد اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، ہاتھ میں کاغذ و قلم لیے ہوئے. کتنا اچھا رشتہ ہے کاغذ اور قلم کا. کاغذ اور قلم ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں. یا رسول اللہ کے بیٹے کچھ بیان فرمائیے تو ہم اپنے پاس محفوظ کر لیں. امام نے فرمایا اپنے محمل کی سواری ناکے کو ہٹایا، محمل کو ہٹایا، چہرہ اقدس باہر نکالا. امام نے فرمایا میں نے اپنے جد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے جد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے جد سے سنا ہے، انہوں نے اپنے جد سے سنا ہے. حدیث ہے نا، حدیث کے 2 سلسلے ہوتے ہیں، ایک متن ایک سند. متن یعنی حدیث میں کہا کیا جا رہا ہے، سند کن حضرات کے ذریعے سے حدیث ہم تک پہنچی ہے. اب اپنا جملہ نہیں، اہل سنت کے امام شافعی کا جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے فرمایا اس حدیث کے متن کو چھوڑیے، یہ جو سند ہے نا اس سند میں ایسے نام ہیں کہ اگر یہ نام کسی دیوانے پہ پڑھ کے پھونک دیے جائیں اور اس کی عقل واپس آ جائے تو حیرت نہ کرنا.
یہ جملہ سن لیا آپ نے, خوش ہو گئے, لوگ بھی سنتے ہیں, ہنس جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, لیکن اس جملے کی حقیقت کو تو سمجھیے. بھائی کیا کہا, یہ نام ایسے ہیں, نام دیوانوں پہ پڑھ کے پھونک دیے جائیں. بھائی دیوانہ کون ہوتا ہے؟ دیوانہ وہ ہوتا ہے جس کی عقل کام نہیں کیا کرتی ہے. بھائی دیوانہ وہ ہوتا ہے جو ہذیان کا مریض ہوتا ہے. اس کا مطلب وہ خود بتا رہے ہیں نا کہ بھئی یہ نام ایسے ہیں کہ یہ مرض ہذیان کو دور کر سکتے ہیں. اب خود ہی فیصلہ کر لو, بھئی جب نام ہذیان کے مرض کو دور کر سکتے ہیں تو خود نام والوں کو یہ مریض کیسے ہو سکتے ہیں؟ خود نام والے اس مرض میں کیسے مبتلا ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارا عقیدہ نہیں, اسی لیے کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں. پہنچ رہی ہے بات؟ تو کیا کہا امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, پروردگار عالم کہہ رہے حدیث قدسی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. رسول نے فرمایا تھا, تو امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اس قدر حدیث امام نے بہترین انداز میں ارشاد فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ, کہتے جاؤ, کامیاب ہوتے رہو. یہاں پہ یاد رکھو کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی. اللہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حسنی آمن من عذابی, جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا عذاب سے نجات پا گیا. جو اس قلعے میں داخل ہو گیا, توجہ رکھیے گا, عذاب سے نجات پا گیا. میں نے آپ کے سامنے کیا کہا, اگر واقعتاً کلمہ ٹھیک کر لیں خود بخود اہل بیت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے. سنیے میں کیسے بتا رہا ہوں کلمہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہہ کے امام نے محمل کا پردہ گرایا, سواری آگے بڑھی, لوگوں نے حدیث لکھی, امام کے پیچھے پیچھے دوڑے, فرزند رسول زدنی بیانن, کچھ اور بیان فرمائیے, ہم لکھ لیں, کچھ اور بیان فرمائیے. اچھا امام نہیں جانتے مجھے کچھ اور بیان کرنا ہے؟ جانتے ہیں, پھر کیوں ذرا سا آگے بڑھے ہیں؟ کوئی نہ کوئی حکمت ہے, کچھ نہ کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں. میں کہوں اے مولا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ جب نے امام جواب دے, میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کل جب کاغذ و قلم مانگا تھا تو انہوں نے دیا نہیں تھا, آج کاغذ و قلم لے لے کے پیچھے آتے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے, کچھ اور بیان فرمائیے. امام نے دوبارہ حدیث ارشاد فرمائی وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا, لیکن یہ جو لا الہ الا اللہ نجات دے رہا ہے کچھ شرائط کے ساتھ ہیں, اور یاد رکھو انا من شروطها, ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. صلوات پڑھ لیں. ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ہوں, ایک شرط ہوں. شرائط کسے کہتے ہیں؟ شرائط اس ایسے جملے شرطیہ کو کہا جاتا ہے کہ جب تک اس جملے پہ عمل نہیں ہو جاتا, جس جملے پہ وہ شرط لگتی ہے مشروط پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے. میں مثال دوں آپ کو, میں مثال دیتا ہوں. میں شرط رکھوں آپ کے سامنے کہ میں آپ کے سامنے اس وقت ایک جملہ کہوں گا جب سب حضرات جاگ رہے ہوں گے. یہ واقعی شرط ہے حضرت. میں اگر یہ شرط رکھوں اس وقت جملہ کہوں گا جب سب جاگ رہے ہوں گے, اس کا مطلب میرا وہ جملہ کہنا اس وقت تک موقوف ہے جب تک سب جاگ نہیں جاتے. جب تک سب نہیں جاگیں گے میں جملہ نہیں کہوں گا. امام نے کیا فرمایا, لا الہ الا اللہ کی شرائط ہم ہیں. اس کا مطلب امام نے بتایا نا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کے ذریعے جو کامیابی مل رہی ہے, عذاب سے نجات مل رہی ہے, تو یاد رکھو شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں, ہم آل محمد شرائط ہیں. اس کا مطلب امام نے اعلان کر دیا اگر ہمیں نہ مانو گے تو لا الہ بھی کسی کام آنے والا نہیں ہے. یہ لا الہ کسی کام آنے والا نہیں ہے اگر ہمیں نہ مانو گے. یہ حدیث وہ ہے, اس حدیث کو امام نے سب کے سامنے بیان کیا. اسی لیے فقط اہل تشیع کے نہیں, عامہ خاصہ دونوں طرف سے یہ روایت پہنچی ہے. اب شیعوں کی خاص روایت سناؤں آپ حضرات کے سامنے. امام علیہ السلام نے, کتاب کا نام عیون اخبار رضا, امام علیہ السلام نے روایت سب کے سامنے بیان کی. آ گئے اپنے گھر میں, جب گھر میں آئے اسی سلسلہ سند کے ساتھ کہ میں نے اپنے جد سے سنا, میرے جد نے ان کے جد سے سنا, انہوں نے ان کے جد سے سنا, انہوں نے رسول خدا سے سنا, رسول خدا نے جبرائیل سے سنا, جبرائیل نے پروردگار عالم سے سنا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن ناری. کہ پروردگار کہہ رہا ہے یاد رکھو اب مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لو میں بتائے دیتا ہوں کہ میرے قلعے کا نام کیا ہے. ارے ولایت علی میرا قلعہ ہے, اس قلعے میں داخل ہو جاؤ, خدا کہہ رہا ہے آگ سے آزاد پا جاؤ گے. ولایت علی بن ابی طالب.
کس قدر ضروری ہے یہ ولایت، کس قدر ضروری ہے؟ اس قدر ضروری ہے کہ خود امام ہی نے فرمایا لا یقبل الاعمال الا بالولایہ، تمہارے اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں کب تک؟ اس وقت تک جب تک تمہارے دل میں ولایت علی نہیں ہے۔ اتنی آسانی سے مجھے نہیں معلوم کیسے بڑے بڑے جملے سنا ہے آپ حضرات۔ امام نے کیا فرمایا؟ تمہارے اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں، جتنے اعمال کر لو، سمجھاؤں، جتنی تک کرے مار لو، پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہو قیام کی حالت میں، یاد رکھو تمہارے اعمال قبول ہونے والے نہیں ہیں، یہ تمہارے روزے کام آنے والے نہیں ہیں، یہ تمہاری نمازیں قبول ہونے والے نہیں ہیں، یہ تمہارے حج قبول ہونے والی نہیں ہے اس وقت تک جب تک تمہارے دل میں ولایت نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر ولایت کے بغیر اعمال کر رہے ہو تو یہ اعمال قبول نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ولایت کافی ہے نہیں۔ امام نے فرمایا ولا یقبل الولایہ الا بالبراءۃ، اور یہ جو تمہارے دل میں ولایت علی ہے یہ اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک تبرہ نہیں کر لیتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اعمال افضل ہیں، نماز افضل ہے، روزہ افضل ہے، زکوٰۃ افضل ہے، لیکن اگر اعمال کا مقایسہ ولایت سے ہوگا تو ولایت کا مقام بڑا ہے۔ ولایت افضل ہے لیکن اگر ولایت کا مقابلہ براعت سے ہوگا تو تبرہ افضل ہے۔ اس کا مطلب بتا دیا نا امام نے کہ دیکھو اگر علی کی ولایت کے بغیر نمازیں پڑھ رہے ہو تمہاری نمازیں بیکار ہے، اور اے شیعوں کے بیش میں ملبوس منافق ہو، اگر منافقت کرتے کرتے تبرہ چھوڑ کے تولہ کر رہے ہو تمہارا تولہ قبول ہونے والا نہیں ہے۔ کلمے کی شرائط ہیں آل محمد، ان شرائط پہ عمل کرتے جاؤ، ان شرائط کی معرفت حاصل کرتے جاؤ، تمہارا کلمہ قبول ہو جانے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ اور جب ابراہیم کامیاب ہو گئے، دوبارہ آ جاؤ اپنی آیت کی جانب، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، فاتمہن، ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ لوگوں کا امام، لوگوں کے امام کے بننے سے پہلے پروردگار امتحان لیتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ 4 منافق لوگ مل کے کائنات کے امام کا تعین کر لیں؟ پہنچ رہی ہے بات آپ حضرات تک؟ ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی، نبوت کے عہدے کے ملنے کے بعد نہیں کہا پروردگار یہ عہدہ میری نسل تک جائے گا یا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب امامت کی افضلیت خود ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے۔ پروردگار کیا یہ امامت کا عہدہ مجھ تک محدود رہ جائے گا یا میری نسل میں بھی جائے گا؟ کیا فرمایا پروردگار نے؟ ہمارا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اب دیکھیے ظالم کون ہے؟ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، میں مختصر کروں۔ ظالم قرآن مجید نے کہا جس نے کسی ایک پہ ظلم کیا وہ بھی ظالم ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جب ہم نے ظالم کو تلاش کرنا شروع کیا تو قرآن مجید کی ایک آیت بڑھ کے یہ کہتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ نہیں پہنچا سکا جملہ، شرک کر لینا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ ہر چیز معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ یہ نہیں معاف کر سکتا کہ کوئی اس میں شرک کر لے۔ اس کا مطلب اگر کوئی مشرک ہو گیا تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ تو اگر رسول کے بعد کسی کو امام بنانا ہے تو بھائی قرآن تو پڑھ لو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مشرک کبھی امام نہیں ہوگا۔ اب تم نے جسے امام بنایا 40 سال تک مشرک رہا ہے، لیکن ہم نے جسے امام بنایا اس نے ایک مرتبہ بھی کسی بت کی اطاعت نہیں کی ہے۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد۔ شرائط پہلے پڑھ تو لو، امام بنانا ہے اگر تو۔ امامت کی شرائط پروردگار نے قرآن مجید میں بیان کر دی ہے، اسی لیے قرآن پڑھنے کا انداز ہمارا کچھ اور ہے اور ان کا کچھ اور ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، یاد ہے آپ کو جملہ، چلیں آپ نے جملہ یاد دلایا، جملہ آپ ہی کو ہدیہ کر رہا ہوں اور اس جملے کا ثواب آپ کو ہی سال۔
میں نے اسی ممبر سے جملہ کہا تھا، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں ہمارا قرآن پڑھنے کا طریقہ اور ہے، وہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے قرآن پڑھنے کا انداز اور ہے۔ اب جو بزرگ ہیں یا جو جاتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ قرآن جھوم جھوم کے پڑھا کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، قرآن جھوم جھوم کے پڑھا کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن جھوم جھوم کے نہیں پڑھا ہے، ہم نے قرآن پڑھ پڑھ کے جھوما ہے۔ فرق ہے جھوم جھوم کے قرآن پڑھنے والوں میں اور پڑھ پڑھ کے جھومنے والوں میں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جو بچے بیٹھے ہیں ان کو ہدیہ کروں بھائی، جو پڑھ پڑھ کے جھوم رہے ہیں وہ اور ہوا کرتے ہیں، جو جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں وہ اور ہوا کرتے ہیں۔ فرق یہی تو ہے کہ جو جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں وہ حافظ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور جو پڑھ پڑھ کے جھوم رہے ہیں وہ محافظ کو امام مان رہے ہیں۔ ہم نے حافظ کو نہیں مانا ہے، ہم نے محافظ قرآن کو مانا ہے۔ ہم نے اسے مانا ہے جو شریک قرآن ہے، اسے مانا ہے جو ناطق قرآن ہے۔ امام جسے بنایا جائے، شرائط امام کی یہ ہے کہ امام کے اندر علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ امام کی اتباع کی جاتی ہے، جس کی پیروی کی جانی چاہیے، ضروری ہے کہ اس کے اندر خود علم ہونا چاہیے۔ پتہ چلا میں جس کی پیروی کر رہا ہوں وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم راستہ کہاں جانا ہے، تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے راستے کا علم نہیں ہے تو پھر اسے امام بننے کا حق نہیں ہے۔ امام آگے کھڑا ہوتا ہے نا، یہ اشرا مجالس میں کر چکا ہوں گفتگو آپ کے سامنے، دوبارہ مجھے دہرانا نہیں ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے۔ مجھے اگر کسی کی اطاعت کرنی ہے تو ضروری یہ ہے کہ اطاعت جس کی جا رہی ہے وہ عالم بھی ہو۔ اب جا کے زمانہ ڈھونڈے کسی ایسے کو کہ جو سب سے بڑا عالم ہو، مجھے نہیں معلوم کس کی قسمت کی کشتی سمندر کے کون سے کنارے پہ آ کے ڈوب گئی ہے کہ اس نے ایسے کو امام مان لیا جو کبھی کہتا رہا کہ مجھے تو نہیں معلوم، ہاں میں بیٹی سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں، کبھی یہ کہتا رہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، ہاں میں اتنا جانتا ہوں۔ ہم نے جسے امام مانا ہے ہر ممبر پہ سلونی کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آیا ہے، ایسا علم ہے، ہر ممبر پہ سلونی کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آیا۔ پروردگار نے امام کا تعارف کرایا ہے۔ قرآن بس ہمیں پڑھ پڑھ کے جھومنا ہے۔ قرآن مجید نے خود امامت تک ہمیں پہنچا دیا۔ امام کون ہوگا؟ قرآن بتاتا ہے۔ آئیے قرآن سے ایک اور دلیل پیش کروں آپ کے سامنے، کون امام ہونا چاہیے، کس کی اطاعت کی جانی چاہیے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تَبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ہیں، تَبَعُوا الْحَقَّ، وہ حق کی اتباع کرتے ہیں، وہ حق کی پیروی کرتے ہیں۔ اور دیکھو حق ڈھونڈنا ہے تو کہیں اور نہ جاؤ، الحق من ربہم، حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد آل محمد کی طرف۔ حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کیا فرمایا پروردگار نے؟ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں تابعوا الحق، وہ حق کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ایمان لانے والا خدا کی نگاہ میں وہی ہے جو حق کی پیروی کر رہا ہے، اور جو حق کی پیروی نہیں کر رہا، لاکھ اللہ اللہ کرتا چلا جائے، اس کا ایمان پروردگار قبول نہیں کرے گا۔ الحق من ربکم، حق اگر تلاش کر رہے ہیں کہیں اور نہ جاؤ، حق ڈھونڈنا ہے آ جاؤ، میں بتا رہا ہوں الحق من ربکم، حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، حق اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے، حق کو اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ حضرات مجھے اپنے یہاں مہمان بلائیں، میں کہوں کہ دیکھیں میں تو نہیں آ سکوں گا، میں اپنے کسی پڑوسی کو بھیج دوں گا آپ کی طرف، مجھے بتائیں بات چل جائے گی؟ آپ مجھے بلا رہے ہیں، محبت مجھ سے کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں میں پڑوسی کو بھیج دوں گا، چل جائے گی بات؟ نہیں چلے گی۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں نہیں آ سکوں گا، میں اپنی طرف سے اپنے گھر سے اپنے والد کو بھیج دوں گا، چل جائے گی بات؟ بات چل جائے گی، چل جائے گی نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جس کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے ضروری ہے کہ وہ اسی کے گھر سے آئے۔ میں اگر کسی کو اپنی طرف سے بھیجوں گا تو کسی پڑوسی کے گھر سے نہیں بھیجوں گا، بلکہ میں اپنے ہی گھر سے بھیجوں گا۔
اللہ نے حق کا تعارف کروا دیا ہے. اللہ کہہ رہے الحق من ربہم، حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو جس کی طرف سے آتا ہے وہ اسی کے گھر سے آتا ہے. اس کا مطلب خدا نے بتا دیا نا کہ حق میرے گھر سے آیا ہے. آ جاؤ مسلمانوں حق کی تلاش میں، اللہ کے گھر کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کون اللہ کے گھر سے آئے. اگر تمہیں اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کوئی اور آتا نظر آئے تو تم اسے حق مان لو. ہمیں علی آتا نظر آیا، ہم نے علی کو حق مان لیا ہے. ہم نے علی کو حق مانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ حق میری طرف سے آیا ہے. علی اللہ کے گھر سے آئے ہیں. 13 رجب کو ولادت ہوئی ہے، 16 رجب کو علی کعبے سے باہر آئے ہیں. جیسے ہی کعبے سے باہر آئے تو اب منظر یہ ہے کعبے کا کہ کچھ لوگوں کے چہروں پہ خوشی کے آثار ہیں، لیکن وہ جو علی کی ماں ہے نا، علی کی ماں کے چہرے پہ افسوس کے، پریشانی کے آثار ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ رسول نے سوال کیا اے چچی جان، آج کا وہ دن ہے، اپنے الفاظ میں بیان کروں، جب پروردگار عالم خوش ہے، تو اے چچی جان یہ آپ بتائیے آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ کیسے پریشان نہ ہوں، جب سے یہ مولود پیدا ہوا ہے اس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا ہے. رسول نے کہا چچی جان علی کو ذرا میری آغوش میں دے دیجیے. کیا محبت ہے رسول خدا میں اور علی میں کہ جیسے ہی امامت نے رسالت کی گرمی کو محسوس کیا ہے، امامت عظمیٰ نے رسالت عظمیٰ کی آغوش میں اپنے آپ کو محسوس کیا، اپنی نگاہوں کو کھولا. اس کا مطلب علی وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے رسول کے چہرے کو دیکھا. میں ایک سوال کروں، مجھے بتائیے کیوں علی نے کعبے میں اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا؟ بتائیے کیوں نہیں کھولا؟ اس لیے علی نے کعبے میں اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا کیونکہ علی جانتے ہیں کہ کعبے میں 360 بت پڑے ہوئے ہیں. اگر میں اپنی آنکھوں کو کعبے میں کھول لوں گا تو یہ بدبخت مسلمان کہہ لے گا کہ علی نے اتباع نہیں کی تو کیا ہوا، بتوں کو دیکھا تو ہے. ارے بتوں کے آنگن میں پیدا ہوئے ہیں. علی نے بتا دیا دیکھو میں بتوں کے آنگن میں پیدا ضرور ہوا ہوں لیکن آنکھیں رسول کی آگوش میں کھول رہا ہوں. رسول کو دیکھا، آنکھوں کو بلند کیا، آنکھوں کو کھولا. جیسے ہی آنکھوں کو کھولا رسول نے فرمایا اے علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، تو نے مجھے اپنی پہلی نظر کے ساتھ خاص کیا، میں نے تمہیں اپنے علم کے ساتھ خاص کر دیا. ایسا عالم ہے یہ، میں نے بتایا نا علم ہونا ضروری ہے، تو یہ ایسا عالم ہے کہ پیدا ہونے کے بعد ہی رسول کہہ رہے میں نے تمام علم کے ساتھ تمہیں خاص کر دیا ہے. یہ جملہ جیسے ہی علی نے سنا، علی نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ توریت سنائی. روایت ہے توریت صاحب توریت سے بہتر سنائی. اس وقت 3 دن کے ہیں، زبور صاحب زبور سے بہتر سنائی. قرآن ویسے سنائے جیسے رسول خدا سنانے والے تھے. اب کچھ لوگ کہنے لگے بھئی توریت کیسے سنا دی؟ ہاں چلو مان لیا توریت پہلے نازل ہو چکی ہے، زبور پہلے نازل ہو چکی ہے، انجیل پہلے نازل ہو چکی ہے، لیکن قرآن کی پہلی آیت کے اترنے میں 13 سال ہے. ابھی بہت سال پڑے ہیں. علی پہلے سے ہی قرآن کیسے سنا رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم علی نے کیسے قرآن سنایا. ہاں 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ علی نے رسول کی آگوش میں لوح محفوظ کا مطالعہ کیا ہے، جو وہاں پہ قرآن لکھا ہوا تھا علی زمین پہ وہ پڑھ رہے تھے. اور اگر یہ بات تمہیں ہضم نہیں ہو رہی تو اب یہی ماننا پڑے گا نا کہ جو علی نے بچپنے میں پڑھ دیا اللہ نے وہی قرآن بنا دیا ہے. جو پڑھتے گئے اللہ قرآن بناتا گیا. ایسا عالم ہونا چاہیے. پھر اشکال آیا، دیکھا رسول سے بڑھا دیا نا علی کو. کیسے بڑھایا؟ کہا تو یہ بنتا تھا کہ رسول خدا پیدا ہونے کے بعد قرآن سنائے. رسول خدا نے قرآن سنایا نہیں، کبھی شیعوں کے منہ سے یہ روایت نہیں سنی. تو پھر علی کو آپ نے بڑھا دیا کہ رسول نے پیدا ہونے کے بعد تو قرآن نہیں سنایا لیکن علی نے قرآن سنا دیا. جملہ کہوں بنتا تھا علی کا کہ علی رسول کی آگوش میں قرآن کو سنائے. رسول کا تو بنتا ہی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا. ہر لفظ
ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. اور قرآن سناتے تو بھلا کس کو محمد, ارے قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. ایسے عالم کا نام علی ابن ابی طالب ہے. کسی حد تک مولا کے علم پہ گفتگو ہوئی ہے. کل کوشش کریں گے مولا کے مختلف مناقب حضرات کے حضور پیش کریں. علم امام, عدالت امام. دشمنوں نے کہنا شروع کیا کہ علی کو کثرت عدالت نے قتل کروایا ہے. زمانہ علی کا ادراک نہیں کر سکا ہے. شام میں جب یہ خبر پہنچی تو شام والوں نے کہا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ یہ میرا وہ مولا ہے. آج روایت نظروں سے گزری, رمضان المبارک کا چاند جیسے ہی نمودار ہوا ہے, علی کے خطبوں کا انداز تبدیل ہو گیا. اجرکم علی اللہ, پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل محمد. روایت ہے کہ علی نے اس وقت ایک جملہ کہا ہے. علی نے کہا اللہم عجل وفاتی, اے پروردگار علی اب جینا نہیں چاہتا ہے. نہیں معلوم کیا ستم ہے آل محمد پہ کہ رسول کے بعد زہرا بھی یہ کہتی بھی نظر آئی ہے اور علی بھی یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ پروردگار اپنا جینا نہیں چاہتا. خاندان اہل بیت میں موت کی تمنا کر لینا یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے. یہ موت کی تمنا علی ابن ابی طالب نے کی ہے, یہ موت کی تمنا سیدہ نے کی ہے, اور ایک مرتبہ موت کی تمنا سید سجاد نے کی ہے. شام کے بازار سے گزر رہے ہیں, غیرت سجادیہ یہ ہے کہ علی زینب کا کھلا سر سید سجاد دیکھ رہے ہیں. سید سجاد کہتے ہیں کاش مجھے میری ماں پیدا نہ کرتی کہ میں اس منظر کو دیکھتا. اجرکم علی اللہ. 40 ہجری کا شہر کوفہ ہے, رمضان المبارک ہے. علی مسجد کوفہ پہ خطبے دے رہے ہیں. منبر کے ایک جانب امام حسن ہے, ایک جانب امام حسین ہے, اور علی نے سوال کیا اے بیٹا یہ بتاؤ کہ کتنے رمضان گزر گئی ہے؟ حسن نے کہا بابا 17 رمضان گزر گئی ہے. کہا بیٹا کتنے دن رہ گئے ہیں؟ کہا بابا 13 دن رہ گئے ہیں عید کے آنے میں, 13 دن کے بعد ہم عید منائیں گے. روایت سے علی نے اس موقع پہ کہا بیٹا سب عید منائیں گے, تیرا بابا عید نہیں منائے گا. یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے. علی سے کسی نے پوچھا ہے مولا یہ آپ اپنی داڑھی پہ خضار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ علی کہتے ہیں اب میری داڑھی کو میرے خون سے خضار کیا جائے. علی کے مصائب اپنی جگہ, لیکن علی کے بچوں کی مظلومیت اپنی جگہ ہے. یہ وہ بچے ہیں کہ جب یہ 4 یا 5 سال کے تھے تو اپنی ماں کی زبانی اپنی ماں کی موت کی دعا سنتے رہے ہیں, اور اب جب یہ بچے پردیس میں آئے ہیں تو بابا کی زبانی موت کی خبر سن رہے ہیں. آج کا دن آپ نے بھی گزارا ہے, یہ دن ہم نے بھی گزارا, لیکن علی نے کس انداز سے گزارا جانتے ہیں؟ 18ویں رمضان کا دن گزر گیا ہے. علی کا دستور یہ ہے کہ روزانہ کسی نہ کسی اولاد کا افطار کرنے آئے ہیں. 18ویں رمضان روایت ہے کہ میرا مولا اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر افطار کو آیا ہے. ایک بیٹی سے پوچھئے کہ اگر تیرا بابا تیرے گھر پہ آئے تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ تو ایک عام سی بیٹی آپ کو بتائے گی ارے جو مجھ سے ممکن ہو سکے گا میں اپنے بابا کے لیے پیش کروں گی. اور اگر باپ علی مرتضیٰ جیسا ہو, بیٹی ام کلثوم جیسی ہو, کیا محبت ہے کہ جیسے ہی علی آئے ہیں جناب ام کلثوم نے دسترخوان سجا دیا ہے,
اب میرا بابا میرے گھر میں افطار کو آیا ہے، اب دسترخوان سجا گئے، اب کیا انتظام کیا ہے؟ ایک پیالے میں بیٹی اپنے باپ کے لیے دودھ کو لائی ہے، ایک پیالے میں نمک کو رکھا ہوا ہے، اور بابا کی پسندیدہ 2 جو کی سوکھی روٹیوں کو رکھا ہوا ہے۔ علی نے دسترخوان کو دیکھا، کہا بیٹا تو نے اپنے بابا کو بلا دیا؟ ارے کیا تیرے بابا کے دسترخوان میں کبھی ایک سے زیادہ چیز ہوئی ہے؟ اے بیٹا، دودھ اور نمک میں سے کسی ایک چیز کو ہٹا لے۔ اب بچی بیٹی ہے نا، چاہتی ہے میرا بابا دودھ سے افطار کرے، ورنہ چاہا کہ نمک کو اٹھا لے۔ علی نے روک لیا، بیٹا یہ دودھ دسترخوان سے لے جاؤ۔ ارے کوفے میں کئی یتیم ایسے ہیں جنہیں اس دودھ کی زیادہ ضرورت ہے، میں کہوں گا اے مولا یہ 40 ہجری کے وہ یتیم ہیں جنہیں آپ دودھ دینا چاہ رہے ہیں، یہی یتیم ہوں گے 61 سنے گجری، آپ کی سکینہ گزرے گی۔ ارے کون ہے آپ کا سوال، کبھی پتھر مارے جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ ذرا اپنی آوازوں کو بلند کیجئے گا، رونے کا حق یہ نہیں ہے۔ جانتے رونے کا حق کیا ہے؟ سنیے گا، میں روایت سناتا ہوں۔ رسول نے فرمایا یا علی انا وانت آباء هذه الامہ، میں اور تم اس امت کے 2 باپ ہیں۔ اس کا مطلب آپ امت رسول میں ہے نا، ہمارے باپ کا نام ہے علی مرتضی۔ اب مجھے بتائیے، اگر کسی بچے کو پتا چلے کہ اس کا باپ اس دنیا سے جانے والا ہے، اس کا باپ اس دنیا سے جا رہا ہے، آج بچہ کس طرح گریہ کرے گا؟ چیخ پکار کرے گا نا، بلند آواز سے گریہ کرے گا، علی ہمارے باپ ہے۔ اپنے باپ کی شہادت پہ ایسے رو کہ جب تم باہر جاؤ تمہیں دیکھ کے زمانہ پوچھے ارے یہ تو ایسے رو رہا ہے جیسے آج یتیم ہو گیا، اور تم بتاؤ ارے باپ کا سایہ سر سے اڑ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ رات گزر رہی ہے، میرا مولا اپنی بیٹی کے گھر پہ، ام کلثوم بیان کرتی ہے پوری رات میرا بابا عبادت کرتا رہا۔ کچھ دیر کے لیے باہر آتا تھا، آسمان کو دیکھتا تھا، داڑھی پہ ہاتھ لگا کے کہتا تھا ہاں یہی وہ رات ہے جس رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ ایک بچی سے برداشت نہ ہو سکا۔ اے بابا مجھے بتائیے یہ کون سی رات ہے؟ بابا یہ کون سا وعدہ ہے جس وعدے کا آپ تذکرہ کر رہے؟ علی نے کہا بیٹا ارے تیرے نانا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے علی رمضان کی ایک ایسی رات ہوگی ارے تیرے سر پہ ضربت لگے گی، نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے، یہی وہ رات ہے۔ اب علی نے ایک جملہ کہا تو جملہ بیٹی برداشت نہیں کر سکی ہوگی، علی نے بڑھ کے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اجرکم علی اللہ۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ اب پوری رات عبادت کی ہے، اب ایک بیٹی آئی ہے، بابا وضو کر لیجئے نماز سے وقت ہو گیا ہے۔ علی نے وضو کامل کیا، اپنے گھر سے نکلنا چاہ رہے مسجد کے لیے، گھر کے شہر میں مرغابیاں آ گئی ہے، علی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ علی زمین پہ بیٹھے، اتنا شفیق ہے نا میرا مولا، کائنات کا امام ہے، عالمین کا امام ہے، مرغابیوں کے سر پہ دستے شفقت پھیرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انہن نواحی، اے بیٹا یہ سب میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ سب کے سب میرا ماتم کر رہی ہے۔ میں زینب ام کلثوم کو مخاطب کر کے کہا اے بیٹا اگر میرے بعد ان کے کھانے اور پانی کا بندوبست نہ کر سکو ارے انہیں آزاد کر دینا، یہ بے زبان جانور ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بے زبان جانور بھوکے اور پیاسے رہ جائے۔ کیا سن رہے عزیزان گرامی، علی وہ ہے بے زبان جانوروں کی بھوک و پیاس برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں مجھے نہیں معلوم علی اصغر کو پیاسا کیسے دیکھا۔ بس میں نے تمام کیا۔ علی آئے ہیں مسجد میں آنے کے بعد میرے مولا نے دیکھا کچھ لوگ سو رہے ہیں، جگایا ہے، دیکھا ایک شخص موندے منہ سو رہا ہے۔ علی نے اٹھایا کہا دیکھ
اس طرح نہ سویا کر، اس طرح سونا شیطان کا عمل ہے۔ علی کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو کس ارادے سے مسجد میں آیا ہے، ہاں میں نماز کے ارادے سے آیا ہوں، تو جس ارادے سے آیا تو اپنا وہ کام کر۔ علی نے اس کو جگایا، علی نے کہا دیکھ نماز پڑھ لے، اس کا مطلب علی وہ ہے اپنے قاتل کو بھی بے نمازی برداشت نہیں کر سکتا، یقیناً اپنے چاہنے والوں کو بے نمازی نہیں دیکھ سکے گا۔ اب میرا مولا گلدستہ اذان پہ آیا ہے، پہلی اذان ہے، علی نے خود بلند کی ہے، علی نے اذان کا انداز یہ اپنایا ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ جیسے علی کلمہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، کوفے کی در و دیوار لرزنے لگی، کوفی رونے لگے۔ آج مولا کی صدا میں غم نظر آتا ہے، زینب تڑپ گئی، اے بغیر ام کلثوم، ایسا لگتا ہے میرا بابا گریہ کر رہا ہے۔ ادھر حسن اور حسین مسجد میں آئے، علی کی نماز شروع ہو گئی ہے، علی نے نماز میں پہلی رکعت کو مکمل کیا، ارے پہلے سجدے میں گئے ہیں، سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں، ایک ظالم نے تلوار کو بلند کیا، اب تلوار جو گری ہے علی کا اٹھتا ہوا سر ہے، سر دوبارہ سجدے میں گیا، علی کی صدائیں بلند ہوئی، ارے میں کامیاب ہو گیا، اے حسن بیٹا۔